بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم آپ کا میزبان، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ اس وقت بحث چل رہی ہے کہ جو احتجاج مؤخر کیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے یا پی ٹی آئی نے، اور وہ برہان سے واپس چلے گئے ہیں، کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ اور دوسرا بڑا ایک سوال یہ کہ یہ جو آج کا احتجاج تھا، کیا یہ کامیاب ہوا ہے؟ اس کے جو مقاصد تھے وہ حاصل ہو گئے ہیں؟ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر مختلف لوگ اپنی آراء دے رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کچھ بڑے جذباتی تھے، شاعر فرحاد صاحب جو آزاد کشمیر میں جن کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، جو ایجنسیوں کی حراست میں رہے، انہوں نے کہا کہ اگر آج احتجاج مؤخر کیا گیا تو تحریک دم توڑ دے گی، تو میں یہاں پر ہوں اور لوگ بہت خفا ہیں، اور علی امین لاہور بھی نہیں پہنچے تھے اور یہاں پر بھی نہیں وہ پہنچے، تو ان کی ایک اپنی رائے ہے، بہت جذباتی تھے وہ۔ بہت سارے دوسرے لوگوں کو سنا جو کہہ رہے تھے کہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ تو آئیے ذرا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہوا کیا۔ پولیس نے کنٹینرز لگائے، انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکا، مین سٹریم میڈیا پر ایک کیمپین چلائی گئی کہ جی پنجاب نہیں نکل رہا، کے پی کے سے لوگ آتے ہیں تبھی ہنگامہ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی اپیل پر کوئی بندہ باہر نہیں نکل رہا، اور جب تک پنجاب میں باہر نہیں نکلے گا کوئی بھی کیمپین افیکٹو نہیں ہوگی۔ آج ہم نے دیکھا سارا دن کنٹینرز کے ساتھ لوگ لڑتے رہے، اور آفٹرنون میں جو وقت نزدیک آ رہا تھا وہاں لیاقت باغ پہنچنے کا، تو وہاں پر کراؤڈ اکٹھا ہوا، ارد گرد کی جو گلیاں تھیں وہ بھر گئیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، اور جو لیاقت باغ کی مختلف اطراف ہیں اس میں پی ٹی آئی کے ورکرز کا ایک جمع غفیر تھا، ایک ہجوم تھا، اور پولیس کو لٹرلی انہوں نے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ علی امین گنڈا پور جو آ رہے تھے راستے میں، جب وہ پنجاب میں داخل ہوئے تو کئی رکاوٹیں تھیں، برہان کے پاس بھی رکاوٹ تھی، اس سے پہلے بھی رکاوٹ تھی، ہزارہ انٹرچینج پر بھی رکاوٹ تھی، ہر طرف ان راستے میں ان پر شیلنگ ہوئی، رکاوٹیں تھیں، اور کیونکہ بہت بڑا ایک ان کا جلوس تھا، پیدل بھی تھے لوگ، گاڑیوں پر بھی تھے، تو ظاہر ہے وہ پہنچنے میں ذرا اس کا ٹائم لگنا تھا۔ لیکن برہان پر آ کر ایک بڑا شدید اندھیرا بھی چھا چکا تھا اور ایک شدید مقابلہ ان کا ہوا۔ اسی اثنا میں کیا ہوتا ہے، لیاقت باغ میں اور اس کے اطراف میں بجلی بند کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ ہو رہا ہے، پیلٹ گنز بھی چلائی جا رہی ہیں، سیدھا ماری گئی پیلٹ گنز، صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حیدر شیرازی جیو کے رپورٹر ہیں، ینگ رپورٹر ہیں، بڑے انرجیٹک رپورٹر ہیں، ان کو جس طریقے سے مارا پیٹا گیا بڑا ہی افسوسناک تھا۔ بابر ملک اے آر وائی کے رپورٹر، بڑے زبردست تجربہ کار، ان کا یہاں پر میں نے دیکھا شدید زخم، چوٹ لگی ان کو، اور کچھ لوگوں کو اور جو تھے ان کو پکڑ کر تھانوں میں بند کر دیا گیا۔ میں خود آپ نے دیکھا مجھے بھی اٹھایا گیا۔ تو صحافیوں کے ساتھ خاص طور پہ آج جو رویہ تھا وہ بہت ہی بڑا شرمناک رویہ انتظامیہ کا، پولیس کا، کہ انہوں نے ان کی مار پیٹ شروع کی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو پرابلم ہوئی، جب اندھیرا چھا گیا تو بہت سارے لوگ جلسے میں، جلوس میں انٹر ہوئے، جنہوں نے آگ لگانی شروع کر دی۔ جب تک لائٹ تھی، پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کر رہے تھے، نہتے تھے، وہ پولیس ان کو پیچھے دھکیلتی تھی، وہ گلیوں میں گھس جاتے تھے، پھر اکٹھے ہو کے آتے تھے، پولیس کو پھر پیچھے دھکیلتے تھے۔ یہ آنکھ میں چولی جاری رہی ان کی۔ کسی کے پاس ڈنڈا نہیں تھا، کسی کے پاس پیٹرول نہیں تھا، کسی کے پاس ماچس نہیں تھی، کسی نے کہیں کوئی آگ نہیں لگائی۔ لیکن جیسے ہی پولیس وہاں ناکام ہو گئی اور بالکل بھاگنے پر مجبور ہوئی، تو اس وقت کچھ لوگ آتے ہیں جو کہ آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹائر بھی انہوں نے اکٹھے کر لیے، وہاں پر ٹائروں کو بھی آگ لگائی، غریب لوگوں کے کھوکھے ریسٹورنٹ ان کو بھی آگ لگائی۔ پی ٹی آئی والے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آگ لگانے والے لوگ ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، ان پر نظر رکھیں۔ پھر اس کے بعد فائرنگ جو ہے وہ شروع کی گئی۔ ان حالات میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس آڑ میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ جس کا ملبہ پھر پی ٹی آئی پر گرا کر یہ کہا جائے کہ یہ تو ہے ہی دہشت گرد جماعت، یہ تو وائلنس پہ بلیو کرتی ہے۔ اور اس وقت جب پارٹی قیادت نے یہ انالیسس کیا کہ جو مقاصد تھے وہ تو حاصل ہو چکے، اب مقاصد کیا تھے، بڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ باہر سے کے پی کے سے کوئی قافلہ نہیں آ سکا، پنڈی نہیں پہنچ سکا، اسی طرح
پنجاب کے جو مختلف شہر ہیں پنڈی ڈویژن کے علاوہ، وہاں سے بھی قافلے نہیں پہنچ سکے رکاوٹوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو لوگ تھے جنہوں نے آ کر ریزسٹنس کی، جنہوں نے آ کر احتجاجی مظاہرہ کیا، یہ سارے کے سارے پنڈی اسلام آباد کے لوگ تھے، مقامی لوگ، مقامی نوجوان۔ چند لوگ باہر سے جو ایک رات پہلے آ گئے وہ ضرور تھے، لیکن یہ لوگ نکلے باہر تو آج یہ متھ ٹوٹ گئی کہ پنجاب باہر نہیں آ رہا۔ یہ اتنا بڑا ہزاروں لوگوں کا اجتماع، ہر گلی سے لوگ نکلے، شہر پورے سے لوگ نکلے، کنٹینرز ہٹائے، پولیس کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ یہ پنڈی کے اسلام آباد کے مقامی لوگ تھے۔ تو سب سے پہلے تو جو پارٹی قیادت فعال کرنا چاہتی تھی پنجاب کے اندر پارٹی کارکنوں کو، ورکرز کو، کہ وہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں، اس مقصد میں بڑی کامیابی ہوئی اور آج پنڈی بول پڑا۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے لاہور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، باہر سے بہت کم قافلے گئے تھے، لیکن 6 بجے سے پہلے اس گراؤنڈ میں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے تھے اور وہ سارے لاہور کے ارد گرد کے لوگ تھے اور لاہور کے لوگ تھے۔ تو یہ دو جو ایپیسوڈ ہوئے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پنجاب جاگ گیا۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں جو سنگجانی میں جلسہ ہوا تھا، اس سے پہلے جو ثوابی میں جلسہ ہوا تھا، اس میں بھی بڑی تعداد میں جو لوگ تھے وہ پنجاب کے لوگ تھے، انہوں نے شرکت کی۔ تو پنجاب جاگ چکا۔ عمران کی اپیل پر آج لیاقت باغ پنجاب پنڈی پہنچ گیا اور پولیس کو وہاں سے بھگایا۔ تو یہ ایک مقصد جو بڑا تھا وہ پورا ہو چکا۔ تو دوسری طرف یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ لوگ اس صورتحال سے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں، تو پارٹی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب علی امین گنڈا پور کو یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا جو پارٹی حاصل کرنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ وہ عوام کی آواز ہے اور عوام کی آواز، لیڈر کی آواز پر عوام باہر آنے کے لیے تیار ہے، اور اگر عمران خان نے لوگوں کو ابھی تک باہر نہیں نکالا تو اس لیے کہ وہ ایک امن پسند لیڈر ہے، جماعت امن پسند ہے، اور وہ گفتگو کے ذریعے قانونی انداز میں معاملات کا حل چاہتا ہے، کوئی وہ چڑھائی نہیں کرنا چاہتا۔ اور علی امین گنڈا پور نے ویری رائٹلی سیڈ کہ ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم اداروں سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو نون لیگی وزراء ہیں ان لوگوں نے ہر 10 منٹ کے بعد ایک پریس کانفرنس کرنا شروع کر دی، جس میں یہ کہا کہ اداروں پر حملہ ہو رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے اور دہشت گردی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ ایک جھوٹا پروپیگنڈا جو یہ کرتے ہیں، اور اتنا شیم لیسلی یہ جھوٹ بولتے ہیں، اتنے پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ نہ ہو تو بندہ شاید ان پر یقین ہی کر جائے۔ اتنے معصومانہ چہروں کے ساتھ ان کے جو کرتوت ہیں وہ جس کے بھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو جناب، اس لیے جو فیصلہ ہوا احتجاج کو اس سٹیج پر ختم کرنے کا، بالکل درست فیصلہ تھا۔ مقاصد سارے حاصل ہو چکے تھے، اور اس وقت اگر مزید اندھیرے میں چیزیں کچھ ہوتی تو نہ جانے اس میں کیا ہو جاتا، اور وہ لوگ جو آگ لگا رہے تھے، جو پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، وہ پھر ملبہ 9 مئی کی طرح پی ٹی آئی پر ڈالنے کی کوشش کرتے۔ تو کامیاب احتجاج، بھرپور احتجاج، پینٹس آپ نے حکمرانوں کی گھیلی کر دی ہیں، اور جو ایک بات تھی کہ پنجاب نہیں اٹھ رہا، پنجاب اٹھ گیا ہے، پنجاب جاگ گیا ہے، پنجابی نکل آئے ہیں باہر۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصل آباد میں اور 2 اور شہر ہیں جہاں پر اب 2 تاریخ کو پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کرے گی، بھرپور پروٹیسٹ ہوگا۔ تو یہ اب دائرہ جو ہے یہ بڑھتا جائے گا، اور جب تک لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا اور خان جیل سے باہر نہیں آتا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔